الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ یہ ایک سوال ہے کہ آج کی گفتگو کا آغاز سوالات سے اس لیے کر رہے ہیں کہ لاسٹ سنڈے سوال رہ گئے تھے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نیکسٹ سنڈے صرف سوالوں کے جواب دے دوں۔ کسی صاحب نے سوال کیا ہے سورہ رحمان کی برکات کے بارے میں بتا دی۔ مجھے تو اعتراض نہیں، میں عرض کر دیتا ہوں کہ سورہ رحمان کی کیا کیا برکات ہیں، لیکن جو کچھ میرا مذہب کہتا ہے، جو میرا عقیدہ، جو میرا مسلک کہتا ہے، وہ برکات سے تھوڑا مختلف ہے۔ میرے مذہب کے مطابق میرے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے کوئی برکت نہیں ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ میں اسے کیوں پڑھوں؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ میں اپنے رب کے کلام کو پڑھوں بغیر اس چیز کی غرض رکھے کہ اس کے پڑھنے سے مجھے کیا ملتا ہے۔ ہم اپنے پیاروں کی گفتگو ٹیپ کر کے وہ جب دور چلے جاتے ہیں تو سن کر اپنا دل بہلاتے ہیں، اپنے دل کو سکون پہنچاتے ہیں۔ تو اگر رب ہمارا محبوب ہے تو سارا قرآن اس کا کلام ہے، تو ہم اپنے محبوب کے کلام کو پڑھ کر اپنے آپ کو راضی کیوں نہ کریں۔ کسی ٹی وی پروگرام میں مجھ سے ایک اینکر نے پوچھا کہ قرآن پاک میں واضح طور پر لکھا ہے، احادیث بھی ہیں اور بزرگ فرما بھی گئے ہیں کہ رمضان میں شیطان زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو اگر شیطان زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے تو پھر ماہ رمضان میں یہ چوری چکاری، بلیک مارکیٹنگ، ذخیرہ اندوزی، پروفیٹیئرنگ، افطار کے وقت گھر جاتے ہوئے راستے میں لڑائی جھگڑے، دنگا فساد کیسا؟ آج کل بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی پاکستان کے چینلز ہیں اس میں بڑے لمبے چوڑے پروگرام آتے ہیں۔ صبح سحری کے وقت کم سے کم 3.5 گھنٹے کا، اور افطار کے وقت بھی کچھ ایسی ہی دورانیے کے پروگرام چلتے ہیں، اور اتنی چاہت، محبت اور اتنے جذبے سے ماہ رمضان کے ہم نے نام رکھے ہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں رمضان سے کتنا پیار ہے، کہ کہیں رمضان کریم ہے، وہ کہیں رمضان رحیم ہے، کہیں رحمت رمضان ہے، کہیں نور رمضان ہے۔ لیکن ہمارے اندر کا شیطان جکڑا نہیں جاتا اس تمام تر جذبے اور محبت کے باوجود۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم مذہبی کام بھی نفع اور نقصان کے حساب کتاب کے بغیر کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جو اللہ نے ہم پہ فرض کر دیا، ہم اپنے فرائض بھی ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں جب تک کہ ہمیں یہ نہ پتہ چل جائے کہ اس میں ثواب ہمیں کتنا ہوگا۔ کلام الہی در حقیقت تلاوت کی چیز ہے کہ اسے پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اگر میں اللہ کے کلام کو اس لیے پڑھوں گا کہ یہ سورہ پڑھنے سے مجھے یہ فائدے ہو جائیں گے، تو چونکہ نیت ہی میری یہ ہے کہ مجھے یہ فائدے ہو جائیں، اس پہ عمل نہیں ہوگا مجھ سے۔ تو یہ جو اس اینکر نے سوال کیا تھا اس کا جواب یہی ہے کہ جب رمضان کے فوائد حاصل کرنے کے لیے میں روزے رکھوں گا تو میرے اندر کا شیطان جکڑا نہیں جائے گا۔ اور اگر میں نے روزے کہیں اس نیت سے رکھ لیے کہ رب نے حکم دیا ہے کہ تم پر روزے اسی طرح فرض ہیں،
یہ لفظ ظاہر کرتا ہے کہ اس سے فرار نہیں ہے. تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلی قوموں پر کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. لیکن وہ اس پر میری نظر نہیں رہے گی، نہ رہی ہے کبھی، کہ میں روزے رکھ کے اپنا فرض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دیکھتا رہوں کہ روزے رکھنے سے میں متقی ہوا یا نہیں، تاکہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میں نے اپنا فرض بحسن طریق ادا کر دیا. کیونکہ اگر میں روزے کو روزہ سمجھ کے رکھ رہا ہوں کہ یہ مجھ پر فرض ہے، تو اس کا ایک لامحالہ نتیجہ وہ نکلنا چاہیے جو رب تعالیٰ نے کہا کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تو مجھے متقی ہو جانا چاہیے اگر روزے کو میں نے اس طرح سے رکھا جیسے مجھ پر فرض کیا گیا ہے، اور میں نے اسے فرض سمجھ کے روزے کو رکھ لیا، اس کے تمام آداب پورے کر لیے، تو نتیجہ یہی نکلنا چاہیے کہ میں متقی ہو جاؤں. اسی طرح سورہ رحمان کی تلاوت اگر تو یہ سمجھ کے میں نے کی کہ صاحب اس کے پڑھنے سے میرا غصہ جاتا رہے، اگر میں نے اس سورہ کو اس لیے تلاوت کیا کہ مجھ پر دنیاوی نعمتوں کی بارش ہو جائے، اگر میں نے اس سورہ کو اس لیے پڑھا کہ یہ اس سے مجھے عزت حاصل ہو جائے، کیونکہ اس سورہ کے ریگولر پڑھنے سے یہی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اگر اس سورہ کو میں نے اس لیے پڑھا کہ میں جس کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاؤں وہ مجھ سے متاثر ہو جائے گا، تو سمجھ لیجئے کہ پھر میں نے قرآن پاک کو کلام الہی سمجھ کر تو نہیں پڑھا، میں نے اس کو اسی طرح سے کیا جس طرح میں جاب پر جاتا ہوں کہ میں جاب پر جاؤں تاکہ مجھے پیسے مل جائیں. تو سورہ رحمان کی برکات تو میں نے آپ سے عرض کر دی کہ اس کے ریگولر پڑھنے سے. اب یہ اور بات ہے کہ کون شخص کس وقت پڑھے. یہاں گفتگو کے دوران کہیں کسی نقطے پر آ کر میری زبان سے ایک بات پھسل گئی کہ ہر روح کا اپنا ایک مخصوص حرف ہوتا ہے جس کو اگر وہ پڑھے تو انسان روحانیت کی انتہائی بلندیوں پر چلتا چلا جاتا ہے. وہ کتابی صورت میں بھی وہ گفتگو آ گئی. اب میکسیمم ڈاک میرے نام اسی بات پر ہوتی ہے کہ وہ حرف بتا دیجیے. یہ تو بالکل ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ بتا دے کہ یہ کار کا ایکسیلیٹر ہے، اس پہ پاؤں رکھو گے تو تم 200 کلومیٹر کی رفتار پہ کار چلا لو گے، اور میں اس سے ضد کروں کہ مجھے بتا دو ایکسیلیٹر ہے کہاں، وہ کار نہیں چلے گی 200 کلومیٹر ان آور کی سپیڈ پر جب تک کہ مجھے اسٹیئرنگ پر کنٹرول حاصل نہ ہو، جب تک کہ مجھے روڈ سینس نہ آ جائے، مجھے روڈ کرٹیسی نہ پتہ چل جائے کہ کیا ہے، جب تک کہ میری ججمنٹ صحیح نہ ہو جائے تو میں اس ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھ کے سوائے ایکسیڈنٹ کے اور کچھ کام نہیں کروں گا. یہ چیزیں اسی وقت کام آتی ہیں جب انسان کی بنیادیں تیار ہو چکی ہوئی ہوں. بغیر بنیادوں کے یہ پڑھائیاں انسان کو کام نہیں دیتی ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے کہ جس طرح ہم گھر بناتے ہیں اور گھر بناتے وقت ہمارا میکسیمم پیسہ اور میکسیمم ٹائم، میکسیمم محنت بنیادوں پہ صرف ہوتی ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ کام ہو ہی نہیں رہا. لیکن جب ایک بار ہم پلنتھ لیول تک پہنچ جائیں تو اس کے بعد اوپر کی بلڈنگ بڑی تیزی سے کھڑی ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو انسان کی روحانی کیفیت میں بھی بنیادیں تیار کرتے ہوئے بہت وقت صرف ہوتا ہے، محنت بھی زیادہ لگتی ہے اس پر. تو بغیر بنیادیں تیار کیے، بغیر فاؤنڈیشن فارم کیے ہم اگر ایسے حروف پڑھیں گے تو سوائے نقصان کرنے کے اور ہمیں کچھ نہیں حاصل ہوگا. کسی نے ایک اور سوال کیا ہے کہ مرشد سے ملاقات کے بعد کبھی تو مرید کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے اندر کا خالی پن بھر گیا ہو، ایک سکون اور اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے.
لیکن کبھی ملاقات کے بعد بہت زیادہ ایمٹینس محسوس ہونے لگتی ہے. ایسا کیوں؟ ہم اگر اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں تو ہم سدا ایک ہی کیفیت میں نہیں رہتے، ایک ہی موڈ میں نہیں رہتے، ایک ہی جذبے پر ہمیشہ قائم نہیں رہتے. اس میں ویریشن آتی رہتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کا بلڈ پریشر وہ لونر سسٹم کے تحت بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے. انسان کی باڈی کیمسٹری کے اندر چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے ساتھ چینجز آتی رہتی ہیں. جب باڈی کیمسٹری کے اندر چینج آئے گی تو ہماری ذہنی کیفیات بھی بدلتی ہیں، ہمارے موڈ بھی چینج ہوتے ہیں. بات یہاں مرشد کی نہیں ہے، یہ مرید کی اپنی بات ہے کہ جب وہ اپنے شاگرد کوئی اپنے استاد کے پاس جاتا ہے تو استاد کے بھی اپنے موڈ سوئنگز آتے ہیں، اس کی باڈی کیمسٹری بھی چینج ہوتی ہے، اس کے جذبے بھی کم اور زیادہ ہوتے رہتے ہیں. لیکن وہ چونکہ علم کے خاص مقام تک گیا ہے، اس کو کافی کنٹرول حاصل ہے اپنی کیفیات پر. اندر کیفیات کیسی ہی کیوں نہ چل رہی ہوں، آپ کے استاد نارمل بیہیو کریں گے اور کم سے کم کوشش کریں گے وہ. لیکن چونکہ شاگرد ابھی اس مقام کو نہیں گیا ہوتا تو اس کی کیفیات اس کو اوور پاور کر لیتی. ہمارے یہاں جنرلی کوئی 100 کے قریب چینل ہر ایک ٹیلی ویژن دکھاتا ہے ہمیں. ریڈیو اسٹیشنز پوری دنیا میں اپنی نشریات جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان نشریات کو ہم صرف اس صورت میں کلیئرلی سن پاتے ہیں جب ہمارا ریسیونگ سیٹ اچھا ہو اور اچھی حالت میں ہو تو دور دراز کے ریڈیو اسٹیشنز ہمیں اس پر کلیئر سنائی دیتے ہیں، ورنہ اس پر ڈسٹورشنز وغیرہ سب آتی ہیں. تو جب کسی شاگرد کی باڈی کیمسٹری اس وقت لوز میں ہے، ہائیز اینڈ لوز آتے رہتے ہیں، تو جب کسی کی باڈی کیمسٹری لوز میں ہے تو وہ جب اپنے استاد کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو وہاں اس کو وہ احساس نہیں ہوتا کہ میرے آنے سے مجھے کچھ حاصل ہوا ہے. اس کو ایمٹینس کی فیلنگ آتی رہے گی جس کو ان صاحب نے مینشن کیا ہے. تو وہ خود شاگرد کا زیادہ اس میں رول ہے بنسبت استاد کے، اور کسی وقت 1 منٹ کی ملاقات اس استاد سے انسان کو ایسا احساس دلاتی ہے کہ جیسے وہ بھرا گیا، پوری طرح لبالب بھر گیا ہے. وہ اس کی اپنی کیفیات ہیں، کیونکہ اس کا استاد تو گیونگ اینڈ پر ہے. جب بھی جا کے اس کے پاس بیٹھے گا وہ اپنی گفتگو کے ذریعے علم دے گا، کیونکہ روحانیت میں جو استاد ہیں وہ نہ تو علم انجیکٹ کرتے ہیں کہ سرنج پکڑی اس کو علم سے بھرا اور انجیکٹ کر دیا، نہ وہ آپ کو کھانے کی صورت میں علم دیتے ہیں کہ یہ کھا لیجئے، علم کا ایک ٹکڑا ہے، جیسے آپ نے برفی کا ٹکڑا کھایا. وہاں تو علم چل رہا ہوتا ہے، پھیلایا جا رہا ہوتا ہے. جو استاد کی گفتگو ہے وہ ہمیشہ علم سے معمور ہوتی ہے. یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس کی گفتگو میں سے، اپنے استاد کی گفتگو میں سے اس علم کے ٹکڑوں کو کس طرح چن لیتے ہیں. آپ کے استاد کی حرکات سبق ہوتی ہیں، یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس سبق کو کس طرح سے پک کرتے ہیں، اور نہ صرف اسے ہم پک کرتے ہیں، اسے گیدر کرتے ہیں اور اسے ایبزارب کر لیتے ہیں. یا آپ نے اکثر و بیشتر سنا ہوگا کہ کچھ شاگرد سب سے بعد میں جاتے ہیں اپنے استاد کے پاس، سب سے زیادہ علم حاصل کر کے فارغ بھی ہو جاتے ہیں، جبکہ پرانے آنے والے شاگرد دوسری طرف بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ استاد کا کمال نہیں ہے،
وہ کمال اس شاگرد کا ہے کہ اس کا ریسیور اتنا اسٹرانگ ہے، اس کے ادب آداب اس طرح کے ہیں کہ وہ استاد کے دل میں اتر جاتا ہے. اس کے مینرز، اس کے ایٹیکیٹس، اس کا بات کرنے کا طریقہ، اس کی سیلف لیسنس، اس کا خلوص، اس کا جذبہ، وہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ وہ استاد کے دل میں اتر جاتا ہے بندہ. اور جس کو اللہ نے یہ خوبیاں عطا کی ہیں اس کا ریسیور بڑا اسٹرانگ ہے، وہ علم بڑی تیزی سے پک کرتا ہے. تو استاد کو، اپنے گائیڈ کو یہ نہ سمجھیے کہ وہ آپ کو دے نہیں رہا، یہ سمجھیے کہ میں ان سے لے نہیں رہا. تو جب ہم اپنے آپ کو یہ یقین دلا دیں گے تو پھر ہمیں یہ شکایت نہیں رہے گی. بچپن میں کہیں ایک قصہ سنا تھا، اس وقت شاید میں کلاس 2 یا 3 میں پڑھتا ہوں گا. تو قحط سالی آئی تھی پاکستان میں. وہ پوری ڈیٹیلز تو یاد نہیں، لیکن اتنا معلوم ہے کہ پاکستان میں اناج کی بہت کمی ہو گئی تھی. چونکہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو ایک مسجد کے مولانا نے اپنے نمازیوں سے یہ فرمایا کہ آج ہم نماز کے بعد نماز استسقاء کے لیے کھلے میدان میں جائیں گے. تو انہوں نے جا کے نماز پڑھوائی اور اس کے بعد بارش کے لیے دعا کی، خود بھی کی، نمازیوں نے بھی دعا کی. اور نماز کے بعد مولانا صاحب نے اعلان کیا کہ بھائیو یہ 100 روپے کا نوٹ یہاں گرا ہوا ملا ہے، جن صاحب کا ہو مجھ سے لے لیں. تو آدھے کے قریب نمازی، اب یہ 100 روپیہ 1952 کا 100 روپیہ ہے، جو آج کے میرا خیال ہے لاکھ روپے کے برابر تو ہوگا. تو آدھے کے قریب نمازی مولوی صاحب کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور سب کا یہ کلیم تھا کہ وہ 100 روپے کا نوٹ اس کا ہے. تو مولانا نے کہا کہ آپ سب تشریف رکھیے، میں ابھی یہ نوٹ جس کا ہے اس کو خود دے دیتا ہوں. تو جب نمازی دوبارہ بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائیو یہ نوٹ کسی کا بھی نہیں ہے، یہ میں نے اپنی جیب سے نکال کے یہاں پھینکا تھا. اب آپ خود سوچ لیجئے کہ اگر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نماز کے فوراً بعد اپنے ایمان کو 100 روپے کے لیے بیچ رہے ہیں تو ہماری دعاؤں میں اثر کیا ہوگا. میں بھی روحانیت کا بہت شوقین ہوں، میرا دل بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھے روحانیت حاصل ہو جائے اور میں سڑک پہ جاتے ہوئے لوگوں کو مخاطب کر کے کہوں کہ بھائی تمہارے دل میں یہ ہے، تم یہ سوچ رہے ہو، اور کسی کی چلتی ہوئی کار کو روک دوں، کسی کو درخت سے الٹا لٹکا دوں، کسی کو پھونک مار کے میں آسمان کی طرف اڑا دوں اور لوگ مجھے جھک جھک کے سلام کریں، میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں. بڑا شوق ہے مجھے، لیکن یہ سب ہو نہیں پایا 68 ایئرز کی ایج تک بھی. تو آپ جیسے کسی سمجھدار آدمی نے مجھے ایک بات یہ سجھائی کہ جناب سرفراز صاحب، یہ چیزیں اپنے آپ کو مٹا دینے سے حاصل ہوا کرتی ہیں. تو آپ نے تو اپنے اندر بڑے بڑے بت پالے ہوئے ہیں اور اپنے اندر ان پلنے والے بتوں کی پوجا کرتے ہیں. آپ کہیں انا کا بت ہے میرا، کہیں تفاخر کا بت ہے میرے اندر، کہیں میرے اندر علم کی زیادتی کا بت میں نے پالا ہے کہ مجھ سے زیادہ علم کوئی نہیں رکھتا، کہیں میں نے اپنے اندر اچھائی کا بت پالا ہے کہ مجھ سے زیادہ اچھا کوئی نہیں، میرے اندر عقل مندی کا بت بھی پل رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں. تو جب تک میں ان بتوں کی پرستش کر رہا ہوں میں کہیں پہنچ نہیں پاؤں گا. تو جب تک کہ یہ میرے اندر کے بت ٹوٹیں گے نہیں، میں 10 استادوں کے پاس بھی جا کے بیٹھ جاؤں تو یہ مجھے کچھ حاصل نہیں کرنے دیں گے. کیونکہ استاد کے پاس جا کے جب انسان بیٹھتا ہے تو استاد تو اپنے پاس آنے والی شاگرد کو نگاہوں سے تولتا ہے اور وہ جان لے گا اپنے علم سے کہ آنے والے شاگرد کے اندر کیا کیا بت ہیں
وہ ان بتوں کو توڑنے لگے گا. اور سب سے زیادہ اسٹرانگ بت انسان میں اور بالخصوص ہم لوگوں میں انا کا ہے، اور وہ بھی جھوٹی انا. تو اس جھوٹی انا کا بت ٹوٹتا ہی نہیں جب تک کہ اس کو گرز نہ مارے جائیں. اور وہ گرز فزیکل گرز نہیں ہے، بلکہ ہیوملیشن کا گرز ہے. وہ کہ ہر 2 منٹ کے بعد اگر شاگرد پر ہیوملیشن انفلکٹ کی جائے تو پھر وہ کہیں جا کے رفتہ رفتہ وہ بت ٹوٹتا ہے. تو یہ ایمٹینس کا احساس کبھی نہیں ہوگا اگر ہم اپنے استاد کے پاس جا کر، اپنے گائیڈ کے پاس جا کے بیٹھ کے صرف سنیں. میں نے شاید کہیں ایک بار پہلے بھی عرض کیا تھا کہ استاد سے علم حاصل کرنے کا کی نوٹ سننا ہے، بولنا نہیں. تو اگر ہم اپنے استاد کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اپنے گائیڈ کی خدمت میں، تو اس کو سوئیاں چبھوئیے کہ وہ بولنے پر مجبور ہو جائے. تو جتنا وہ بولے گا اور شاگرد سنے گا اتنا ہی زیادہ علم کلیکٹ کرے گا وہاں سے. اور جتنا انسان خود بولا، شاگرد خود بولتا رہا، تو استاد تو بڑا کمفرٹیبل ہو جائے گا، وہ آرام سے بیٹھ کے سنے گا آپ کو. نتیجہ یہ ہوگا کہ کچھ لیے بغیر اٹھائیں گے ہم وہاں سے. یہ ایک اور کسی صاحب نے نوٹ بھیجا ہے. بارگاہ الہی میں التجا، درخواست اور فریاد ہے، ہر وہ خیر آپ کا مقدر ہو جو اللہ کے محبوب اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں رب تعالی سے طلب فرمائی. ہر اس شر سے آپ محفوظ اور مامون ہوں جس سے پناہ کے لیے سرور کونین ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ ربی میں متعدد بار مختلف موقعوں پر استضاء فرمائی ہو. تو کسی صاحب نے دعا دی. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے میرے حق میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے کہ آپ نے مجھ جیسے گناہگار اور حقیر انسان کے لیے اتنی اچھی دعا کی ہے اللہ کے حضور. اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے. یہ غالب میں کسی غیر ملک سے ای میل کے ذریعے آیا ہوا سوال ہے. I heard and read long ago one hadith. Mafhum or meaning of the hadith I understand was that near the day of judgment, some parents will go to hell because of their children and some children will go to hell because of their parents. Please explain and correct my understanding. So, unfortunately, یہ حدیث میری نظر سے گزری نہیں ہے. ویسے تو اسلام کا قانون ہو یا کسی اور الہامی مذہب کا قانون یا پھر سیکسو اینگلین لا، اس میں کہیں کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے کہ باپ کے جرم کی سزا بیٹی کو دے دی جائے اور بیٹی کی جرم کی سزا باپ کو ہو جائے. اسلام بہت کلیئر ہے اس بات میں کہ ہر بالغ شخص، میں بالغ عرض کر رہا ہوں، ہر بالغ شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. ہاں البتہ پیرنٹس بچے کے لیے ذمہ دار ہیں اس وقت تک جب تک کہ بچہ ہوش مند نہیں ہو جاتا. اس کی تربیت کرنا، اس کو دین اسلام کی تعلیم دلوانا یا دینا، اور اس کے بالغ ہونے تک اس چیز کو انشور کرنا کہ وہ اسلام پر عمل کرے جس حد تک اس بچے کے لیے ممکن ہے، وہ ماں باپ پر فرض ہے. اگر کوئی ماں باپ اس میں کوتاہی کرتے ہیں تو اس کی سزا ماں باپ پر ہے. وہ جواب دہ ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنی اس کوتاہی کے لیے کہ انہوں نے بچہ جب ان پر ڈیپینڈنٹ تھا تو اس وقت تک اس کی تعلیم و تربیت اس انداز میں کیوں نہیں کی کہ وہ علم دین اور دوسرے علوم پر دسترس رکھتا، اس کو اسلام کی سمجھ ہوتی
کہ اس نے اسلام کے تحت زندگی کیسے گزارنی ہے، اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے سن بلوغت پہنچنے تک 12 سال کی عمر تک اس کو اتنا پختہ کر دیں کہ وہ ساری عمر پھر اسلام کے اصولوں پر چلے۔ اس اعتبار سے تو ماں باپ کی پوچھ گچھ ہو جائے گی کہ وہ کوتاہی انہوں نے کیوں کی، لیکن اس حدیث کا جس کا ذکر ان صاحب نے کیا ہے، یہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ یہ کہہ سکوں کہ حدیث ضعیف ہے، قوی ہے۔ تمام عقائد اور مسلک کے لوگوں کا، تمام مقطع فکر کے لوگوں کا اس پر اتفاق ہے، چونکہ یہ میری نظر سے گزری نہیں ہے، اور میں کوئی ایسی بات کہنے کو تیار نہیں جس کا علم مجھے نہیں ہے۔ سب سے اچھا جواب یہ ہوگا کہ میں صاف کہہ دوں کہ یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ ایک سوال ہے کہ جیسے کہ آج کل کے دور میں پڑھے لکھے لوگوں کو جاب بھی ملنا مشکل ہو گیا ہے، رشوت اور سفارش آج کل عام ہو گئی ہے، کیونکہ انسانی ضروریات اسباب کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں۔ اس میں سفارش کا کنسیپٹ کیا ہے اور کس حد تک ہونی چاہیے؟ اب یہ سفارش اور رشوت، اس سال 7 جولائی کو میری جاب کے 46 ایئرز پورے ہو گئے۔ ان 46 ایئرز میں بہت سی جابز تبدیل کی میں نے، جس میں ملٹی نیشنلز کی بھی ہے جاب، گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے بھی کام کیا، پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کیا۔ 46 ایئرز میں ابھی تک تو کوئی ایسی جاب نہیں جو مجھے سفارش سے ملی ہو یا جس کے لیے رشوت دی ہو میں نے۔ اسی طرح 76 سے میں انڈیپینڈنٹ اپوائنٹنگ اتھارٹی کے طور پہ کام کر رہا ہوں، تو 76 سے لے کے آج تک تو میں نے کوئی آدمی سفارش پر رکھا نہیں، اور رشوت اگر کوئی دیتا تو شاید میں انکار نہ کرتا، لیکن کسی نے دی ہی نہیں رشوت۔ یہ ہمارا ایک احساس ہے کہ سفارش کے بغیر جاب نہیں ملتی۔ گورنمنٹ کی حد تک تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہاں شاید صورتحال ایسی ہو، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں ایسا نہیں، یہ ہمارا وہم ہے، کیونکہ جو ٹاپ پر بیٹھا ہوا ہے آدمی، اس کی اپنی نوکری خطرے میں پڑ جائے گی اگر اس نے سفارش پر لوگوں کو لیا، کہ اسے ریزلٹس پروڈیوس کر کے دینے ہیں اپنی نوکری بچائے رکھنے کے لیے، تو وہ اپنے انٹرسٹ میں ان لوگوں کو لے گا جن میں واقعی ہی قابلیت ہو۔ لیکن یہ سب کہنے کے بعد یہ میں عرض کر دوں کہ اگر ایک شخص کی قابلیت اس جاب سے جس کے لیے وہ اپلائی کر رہا ہے اس سے زیادہ ہے، بندہ ایماندار ہے، انٹلیکچولی بھی اور فزیکلی بھی، اگر وہ دوسری تمام شرائط بہتر طریقے سے پوری کرتا ہے جو اس جاب کے لیے ہیں، تو پھر کسی کو یہ کہہ دینا کہ صاحب اس آدمی کو میں ذاتی طور پر میں نے پرکھا ہے اور میری رائے میں یہ شخص اس جاب کے لیے بہت بہتر ہے، آپ کے ادارے کے لیے اچھا ثابت ہوگا، یہ سفارش تو جائز ہے۔ اور ساتھ یہ کہہ دیا جائے کہ میں نے اسے پرکھ لیا ہے سفارش کرنے سے پہلے، آپ اسے اپنے سٹینڈرڈ پر خود پرکھ لیجئے، اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے معیار سے یہ زیادہ اچھا ثابت ہو رہا ہے تو اس کو پھر چانس دے دیجئے گا۔ یہ سفارش ایسی ہے جو جائز ہے، لیکن یہ کہنا کسی کو کہ 19-20 کا اس کا فرق ہے، کوئی بات نہیں، اس کو آپ اگنور کر دیں، اسے لے لیں، وہ حقدار کا حق مارنے کے برابر ہو جائے گا۔ اس حد تک تو سفارش جائز ہو جائے گی۔ دوسرا سوال نین صاحب کا ہے کہ اپنی ذاتی ضروریات کی خاطر دوسروں کا حق مارنے سے کیا مراد ہے، اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ یہ فہرست بڑی لمبی ہو جائے گی، اور وہ اتنی لمبی فہرست کو نہ آپ یاد رکھ پائیں گے نہ میں بیان کر پاؤں گا۔
بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے ذاتی مفاد کو دوسروں کے مفاد پر ترجیح دینے لگیں تو اس میں بڑی اسٹرانگ پاسبلٹی ہے کہ ہم دوسروں کا حق مارنے لگیں گے. تو سب سے محتاط رویہ یہ ہے کہ دوسروں کے حق کو اپنے حق پر فائق سمجھیے. اگر میں آپ کے حق کو اپنے حق پر ترجیح دینے لگوں تو وہ جو ایک احتمال موجود ہے کہ میں بحیثیت انسان کی یہ میری ٹینڈنسی ہوگی کہ میں دوسروں کے حق کو مار لوں اور اپنا کام چلا لوں، وہ پاسبلٹی ختم ہو جاتی. اگر میں قطار میں کھڑا ہوں، میرا نمبر آ رہا ہے، وہ میرا حق ہے کہ میں اپنے نمبر پر اپنا کام کرا لوں. لیکن اگر میں دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب بہت بے چین ہیں اور میرا اندازہ یہ ہے کہ ان کو جلدی ہے، تو میں ان کو جا کے کہوں کہ صاحب میرا خیال ہے شاید آپ جلدی میں ہیں، میرا نمبر بس آیا ہی چاہتا ہے، آپ یہاں میرے نمبر پہ کھڑے ہو جائیے، آپ کے نمبر پہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں. تو میں بچ گیا کسی کا حق مارنے سے. اور اگر اپنی بے چینی کے نتیجے میں شور مچانے لگا ونڈو پر جا کے پہلے میرا کام کر دیجئے، تو دوسروں کے حق مار لیے میں نے. تو بہتر یہ ہے کہ اس احتمال کو ختم کر دیں کہ کہیں کسی کی حق تلفی نہ ہو رہی ہو ہمارے حق سے. دوسروں کے مفاد کو، دوسروں کے حق کو اپنے مفاد اور اپنے حق پر ترجیح دے دیجیے. دوسروں کی خواہشات کو اپنی خواہشات پر ترجیح دے دیجیے. دوسروں کے آرام کو اپنے آرام پہ ترجیح دے دیجیے. حق تلفی سے ہم بچ جائیں گے. ایک اور دوسرا سوال کا ہے کہ آپ نے ایک لیکچر میں کہا کہ رفع یدین منافقوں کی وجہ سے شروع ہوا، لیکن آپ نے اس کی تائید میں کوئی حدیث بیان نہیں کی. اس کے برعکس بعض علماء کرام کی رائے میں رفع یدین رب تعالیٰ کی کبریائی کی تربیت دینے کے لیے شروع ہوا تھا. منافقین کے عمل کا اس سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ مکہ کے مشرکین بت پرست تھے، طاقتور اور بااثر تھے، لیکن منافق نہیں تھے. مدینہ کے بعد یہودی منافق تھے لیکن بت پرست نہیں تھے. اس طرح منافقین کا مسجد میں بت لانا اور اس کی وجہ سے رفع یدین کا شروع ہونا کسی طرح ثابت نہیں. منافقین سے متعلق رفع یدین کے بارے میں اگر کوئی حدیث روایت ہے تو عذراء کرم اس سے آگاہ کر دیجئے. صاحب حدیث نہیں ہے اس موضوع پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے کے لیے خود بھی رفع یدین فرمایا ہے اور آپ کے مقتدی جو تھے انہوں نے بھی آپ کی امامت میں اس پہ عمل فرمایا ہے. میں نے منافقین کا لفظ اس کے لیے استعمال کبھی نہیں کیا. میں نے یہ ضرور عرض کیا تھا کہ اہل قریش نے جب اسلام قبول کر لیا تو ان کی جو کئی نسلوں سے وابستگی چلی آ رہی تھی بتوں سے، وہ اسے چھوڑنے پر تیار نہیں ہو رہے تھے. اور کسی سٹیج پر ایک بات یہ نوٹس ہو گئی کہ نو مسلم، میں منافق نہیں کہہ رہا، نو مسلم عرض کر رہا ہوں، وہ بہت چھوٹے سائز کے بت بغلوں میں چھپا لاتے ہیں. تو اس ایک خدشے کو، اس اندیشے کو ختم کرنے کے لیے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی رفع یدین کیا ہے اور آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنے والوں نے بھی رفع یدین کیا ہے. مقصد یہ تھا کہ اگر پرانے عقائد نے ابھی تک پیچھا نہیں چھوڑا، ایسوسیشن ہے، تو وہ بت رفع یدین کرتے ہوئے ان کے بغلوں سے گر جائیں اور وہ بتوں کے ساتھ پیار سے دور چلے جائیں. منافقین کا لفظ کبھی بھی استعمال نہیں کرتا میں، اس لیے کہ کسی کو برا کہنے کے لیے میرے لیے اچھا ہونا بڑا ضروری ہے، اور اچھائی میرے قریب سے بھی نہیں کہیں گزری. تو جس انسان کو سبھی لوگ اپنے سے زیادہ بہتر دکھائی دیتے ہیں،
وہ ان کے لیے کبھی منافقین کا لفظ استعمال نہیں کرے گا. یہ تھوڑا سا آپ کو سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی. اگر آپ اس بات چیت کے اس حصے کو دیکھیں گے تو اس میں لفظ منافقین نہیں ہے. اس سبجیکٹ سے ہٹ کے اگر ہم منافقین کی بات کریں تو منافقین کی ایک قوم مسلمانوں میں پیدا ہوئی تھی انہی دنوں، اور یہ تاریخی حقیقت ہے. اس میں کچھ فروئی چیزیں آ جائیں گی، ورنہ میں اس کو عرض کر دیتا کہ منافقین کس کس موقع پر پیدا ہوئے. خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کے خلاف جہاد کیا ہے، چاہے وہ زبانی ہو یا تلوار کا ہو. انشاءاللہ تعالی اگلی اتوار بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے آپ سے. السلام علیکم.